وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان
إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ حج کے مہینے معلوم یعنی مقرر ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے اور نہ کوئی گناہ کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، اور جو بھی نیک کام تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، تو اللہ ہی کے لیے کرو، اور تم زاد راہ لے لو، پس بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتے رہو۔ تو حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جس میں انسان دنیا میں زاہد بن کر اور آخرت کی رغبت کرنے والا بن کر لوٹے، اور نیکی کے کسی کام کو انسان حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ چھوٹی سی نیکی ہی کیوں نہ ہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ پھر یہ کہ لوگوں کی جیبوں پر توکل کرنے کی بجائے اپنا ساز و سامان خود ساتھ رکھے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ یہ اللہ پر توکل نہیں کہ انسان بغیر تیاری کے گھر سے نکل جائے کہ میں اللہ کے راستے میں ہوں، اللہ تعالیٰ خود ہی مجھے دے گا۔ زاد راہ ساتھ لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان سوال سے بچ جائے گا۔ تو شرعی تیاری یا شرعی اسباب کے ساتھ ساتھ مادی اسباب بھی مہیا کرنے چاہیے، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حج فرض ہی اس شخص پر ہے کہ جو ان اسباب کو مہیا کر سکے، اس کے پاس زاد راہ ہو، پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی ان کا خرچ وغیرہ موجود ہو۔ اور اسی طرح صرف مادی اسباب کافی نہیں کہ آپ کے ٹریول ڈاکیومنٹس آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، کریڈٹ کارڈ ہے، سب کچھ ہے، اب آپ کو کوئی فکر نہیں، آپ کے ہوٹلز بک ہیں، آپ کی فلائٹس بک ہیں، آپ کے کھانے پینے کا انتظام سب ٹھیک ہے، صرف اتنا کافی نہیں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ صرف سامان پیک نہیں کرنا، تقویٰ بھی ساتھ لے کے جانا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی خاطر حج کا ارادہ کرنا ہے، اور قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، تاکہ مشقتوں کے ساتھ کیا ہوا عبادت کا یہ عمل گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنے، اور پھر وہاں جو دعائیں کی جائیں وہ صرف دنیا نہ مانگی جائے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان آگ سے بچ جائے، آگ سے بچ جائے۔ لہذا جو حج کی نیت کریں وہ یہ نیت کریں کہ اللہ اس حج کے بدلے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ حج صرف فریضے کی ادائیگی کا نام نہیں، حج کے بے شمار فوائد ہیں، لہذا جو بھی حج پر جائے وہ پوری تیاری کے ساتھ جائے، تیاری کر کے جائے، کیونکہ کچھ لوگ حج کے لیے چل پڑتے ہیں لیکن نہ کچھ پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر ہر دائیں بائیں سے سوال پہ سوال کیے چلے جاتے ہیں۔ تو صرف سوال کر کے ہی آپ کام نہیں چلا سکتے، آپ کو جو بھی عمل کرنا ہے عبادت کا اس کے لیے تیاری کریں۔ تیاری میں علمی تیاری بھی، جسمانی تیاری بھی، مالی تیاری بھی، ہر طرح کے اسباب فراہم کرنا۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اگر زاد راہ ساتھ کم ہے تو وہاں بھی کام کر کے کما سکتے ہو۔ پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، یعنی جیسے ذکر کا طریقہ سکھایا ہے۔ ذکر کے خود ساختہ طریقے ایجاد نہیں کرنے چاہیے۔ اور بے شک تم لوگ اس سے قبل یقیناً گمراہوں میں سے تھے، پھر تم بھی وہیں سے واپس لوٹو جہاں سے سب لوگ واپس لوٹیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ استغفار کی بات کی گئی ہے، اللہ سے بخشش مانگو، یعنی ہر عبادت اور عمل صالح کے بعد استغفار کی عادت بنا لیں،
نماز کے فوراً بعد سلام پھیر کے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر۔ اسی طرح حج کے بعد بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی جب رکن اعظم ہو جائے، عرفات سے واپس لوٹو تو پھر استغفار کرتے رہو، اللہ سے بخشش مانگتے رہو۔ یہ مت سوچو اب تو حج ہو گیا، سارے گناہ صاف ہو گئے، معافی ہو گئی، اب کچھ اور کریں۔ پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے۔ یہ دور جاہلیت میں وہاں مجلسیں قائم ہوتی اور اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بتائے جاتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو جس سے محبت شدید ہوتی ہے اس کا ذکر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پھر لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ کثرت ذکر کے بعد دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے، نیکی کا کام کرنے کے بعد دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، لہٰذا یہاں دعا کی بات بھی کر لی گئی۔ دعا کرنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صرف دنیا مانگنے والے اور دوسرے دنیا اور آخرت دونوں مانگنے والے۔ عقل مند کون ہے؟ دوسرے قسم کے لوگ۔ اور دنیا کی بھلائی میں کیا کیا شامل ہے؟ ہر طرح کی بھلائی جس کو آپ چاہتے ہوں، یعنی نیک بیوی، نیک اولاد، وسعت رزق، دین و دنیا کا علم، اور تمام مشکلات سے آسانی، عافیت، اور آخرت کی بھلائی میں جہنم سے نجات، جنت اور اللہ کی رضا کا حصول، حساب کتاب میں آسانی، اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ سب کچھ شامل ہے۔ تو کثرت سے یہ دعائیں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، اور پھر خاص طور پر طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے حجر اسود تک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ دعا ضرور ساتھ کرتے، یعنی اور بھی مانگتے لیکن یہ بھی ضرور مانگتے، کیونکہ صرف دنیا کی بھلائی مانگنا اور آخرت کی نہ مانگنا، یہ صرف آخرت مانگنا اور دنیا نہ مانگنا، یہ دونوں ہی پسندیدہ نہیں۔ اعتدال کی راہ کیا ہے کہ یہاں کے لیے بھی خیر مانگو اور آگے کے لیے بھی۔ یہاں تیسری قسم کے لوگ نہیں بتائے گئے جو صرف آخرت مانگتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالی لوگوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کے باوجود کیسے ان کا حساب کرے گا اور جلدی کر لے گا؟ انہوں نے کہا ایسے ہی کرے گا جیسا کہ ان کی کثرت کے باوجود ان کو رزق دیتا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرو، پھر جو کوئی 2 دنوں میں واپسی کی جلدی کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جس نے تیسرے دن تک تاخیر کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے۔ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت بھلی لگتی ہیں، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر یہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ دراصل یہ کج بحثی کرنے میں شدید جھگڑالو ہے، اور جب یہ پلٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی عزت اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے، اس کو جہنم ہی کافی ہے، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں منافقین کی کچھ صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور آخر میں ان سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ کیا ہے وہ صفات؟ کہ دنیا کی زندگی سے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں، چرب زبان ہے، اور انسان کی گفتگو ہی انسان کو یا بلندی عطا کرتی ہے یا پستیوں میں دھکیلتی ہے۔ پھر اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلانے والے ہیں۔ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کو کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں ایمان والا ہوں۔ تیسری صفت یہاں کیا بتائی گئی؟ خوب جھگڑا کرنے والے ہیں، الد الخصام۔ یاد رکھیے بہت جھگڑالو قسم کے لوگ اللہ کے ہاں بڑے ہی مبغوض ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتا ہے، اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہیں۔ بحث مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا مومنوں کے اخلاق میں سے نہیں ہے، یہ منافقین کے اخلاق میں سے ہے۔ چوتھی صفت ان کی بتائی گئی کہ وہ مسلمانوں کے پاس آ کر اپنے اخلاص کی قسمیں کھا کر جب واپس جاتے ہیں تو تخریبی کارروائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، کھیتوں اور جان و مال کو برباد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے فساد برپا کرنا انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، بھلائیاں اور خیر ختم ہو جاتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ فساد کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ 5ویں صفت منافقین کی کیا بتائی گئی کہ جب اللہ سے ڈرنے کا کہا جائے تو ڈرنے کی بجائے گناہ میں پھنسے رہتے ہیں، گناہ پر ہٹ درمی اختیار کرتے ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کو کہا جائے اے بندے اللہ سے ڈر، تو جواب میں وہ کہے تو اپنا کام کر۔ یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر نصیحت قبول کرنے سے روک دیتا ہے، لہذا تکبر سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، باتوں سے نہیں۔ آپ وہی ہیں جو آپ کا عمل ہے۔ آپ قسمیں کھا کر بھی کسی کو اپنی سچائی کا یقین دلائیں، لیکن اگر آپ اپنے معاملات میں کھرے نہیں تو آپ کو کوئی سچا نہیں کہے گا، کوئی امانت دار نہیں کہے گا۔ پھر فرمایا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے، یعنی اپنے آپ کو کھپا ڈالتا ہے کس لیے کہ جنت حاصل ہو، اپنا سب کچھ دے ڈالتا ہے تاکہ آخرت بن جائے۔ یعنی وہ کہتا ہے نا کہ تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے، کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ کی خاطر جتنا بھی ٹوٹیں گے، جتنا بھی گھسیں گے، جتنی بھی مشکلات برداشت کریں گے، اتنا ہی اللہ کے ہاں مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ نفع کا سودا ہے، گھاٹے کا نہیں، کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں انسان اپنے آپ کو تھکائے۔ بچا بچا کے نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ نیکی کے کام میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے، کوئی کمٹمنٹ کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں کہ ہم تھک جائیں گے، ہمارے آرام میں خلل پڑ جائے گا۔ اللہ نے آرام کی جگہ جنت رکھی ہے، صرف دنیا میں آرام طلبی آخرت کا خسارہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے نفس کے خلاف چلنا چاہیے، جہاں وہ نہ مانے کسی کام کو کرنے کا لیکن کام اچھا ہو تو اپنے آپ کو دھکیل کے اس میں شامل کر لینا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی زندگی کے ہر پہلو کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع کر لیں اور شیطان کی چالوں اور وسوسوں سے بچتے رہیں۔ جب کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی برائی سرزد ہو جائے تو ضرور غور کریں کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا کیوں، میں کہاں سے پھسلی، کیا وجہ بنی، کیوں ایسا ہو گیا۔ کوئی غلط بات منہ سے نکل جائے، یا پھر کسی پر زیادتی ہو جائے، یا نماز میں تاخیر ہو جائے، یا نماز چھوٹ جائے، جو کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ ہے، مومن تو سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اگر کبھی ہو جائے، یا نیکی کے کسی کام سے محرومی ہو جائے، یعنی آپ کو وہ اپرچونٹی نہ ملے یا کھو جائے آپ سے، یا آپ کر نہ پائیں، تو ضرور سوچیں کہ کیا چیز رکاوٹ بنی، شیطان کہاں سے اپنا رستہ پا رہا ہے، میرے کس عمل میں کمی ہے۔ پھر فرمایا، پھر اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ جب انسان قرآن و سنت کا علم حاصل کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، شیطان کی چالیں سمجھ آنے لگتی ہیں اور انسان پھسلنے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن علم حاصل کرنے کے بعد پھر انسان اس کی چالوں کا شکار ہو جائے تو جان لو کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، فوراً نہیں پکڑتا، لیکن اس کی پکڑ سے ڈرو۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور کام تمام کر دیا جائے، یعنی آخرت کا دن آ جائے اور پھر یہ سنبھلیں گے؟ اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، کام کی جگہ یہ دنیا ہے، جو یہاں کر رہے ہو وہ آگے جا رہا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ كان الناس واحدة فبعث الله النبيين مبشرين
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے ان کو کتنی ہی روشن نشانیاں دی، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دے تو وہ یاد رکھے کہ بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ یاد رکھیے ناشکری سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ جس کو بھی کوئی دینی یا دنیاوی نعمت عطا کرے پھر وہ اس کا شکر ادا نہ کرے، اور جو اس پر فرائض عائد ہوتے ہیں وہ ادا نہ کرے تو وہ نعمت اس سے ختم ہو جاتی ہے اور ناشکری نافرمانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شکر گزاری نعمتوں کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی، اور یہ ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں جو ایمان لائے، حالانکہ جو لوگ تقوی اختیار کریں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں یا دنیا کی محبت میں سرکشی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو دنیا زیادہ مل جاتی ہے تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، انسان کو انسان نہیں سمجھتا، اور خاص طور پر دین والوں کو۔ یہ ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں جو ایمان لائے، یعنی مکہ کے سرداروں اور ہر نبی کے مقابل سرداروں کا یہی رویہ رہا اپنے انبیاء کے خلاف اور ان کے فالوورز کے بارے میں کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر فرمایا ابتدا میں سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر وہ اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے نبی بھیجے، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور آپس کی ضد کی وجہ سے اس میں انہی لوگوں نے اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی تھی۔ اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے اذن سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کی ابتدا توحید سے ہی ہوئی تھی، سب لوگ دین توحید پر ہی تھے. وہاں اللہ کی مخلوقات کو معبود نہیں بنایا گیا تھا، جیسے سورج، چاند، آگ، ہوا، پانی، سب لوگ ایک ہی ملت تھے. پھر بعد میں جب اختلافات شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے حق کو واضح کیا ہمیشہ کہ انسان کو کس راستے پر چلنا ہے. لیکن جب انسان علم ہی حاصل نہیں کرتا تو پھر بہکانے والوں کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق پر مبنی کتاب نازل کی، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کتاب کے نزول پر، اس کو پڑھنے کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے سامنے اس کو کھول دیا. فرمایا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک تمہیں اس جیسی آزمائش تو پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئی تھی. ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے دین کے راستے پر چلنے میں کوئی مشکل آ رہی ہے تو ان لوگوں کی مشکلات کو یاد کر لیں جو ہم سے زیادہ ستائے گئے اللہ کے راستے میں، لیکن انہوں نے استقامت اختیار کی، وہ جمے رہے. اور پھر اگر کسی شخص کو آپ تکلیف میں دیکھیں، ایسے کسی مشکل میں دیکھیں تو اس کو حوصلہ دیں، اس کی تسلی کرائیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور آزمائش تو مومن پر ہی آتی ہے. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو مال بھی تم خرچ کرو تو وہ والدین، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. پھر یاد دہانی کرا دوں کہ جو بھی خرچ کرنا ہے حلال مال سے خرچ کرنا ہے، کیونکہ اجر تو اسی پر ملے گا. حرام مال سے خرچ کیے ہوئے پر اجر نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کے خلاف الٹا حجت بنے گا. اور پھر یہ بتا دیا گیا کہ مسلمان کا مال کہاں خرچ ہونا چاہیے، اور پھر خرچ کرتے ہوئے اپنی نیت کی تجدید کرتے رہنا چاہیے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. جو بھی کر رہے ہو نا اللہ کو سب پتا ہے، لہذا اللہ ہی کی خاطر کرنا. تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے انسان کو جو بھی حکم ملے اسے انسان قبول کر لے، چاہے وہ انسان کو ذاتی طور پر مشکل بھی لگے، پسند نہ بھی آئے. یعنی اللہ کا حکم تسلیم کرنا ایمان کی علامت ہے، اگرچہ وہ ہماری خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اور پھر انسان پر اچھے حالات ہوں یا اس کے برعکس ہوں، ہمیشہ انسان اللہ کی حمد بیان کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ اس نے تمہارے حق میں یا تمہارے بارے میں کوئی خاص فیصلہ کیوں کیا. ہماری زندگی میں تقدیر کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہم پر بڑے ہی بھاری گزرتے ہیں، بڑے بھاری گزرتے ہیں. انسان ان کو ایکسپٹ نہیں کر پاتا، انسان ان کے بارے میں کبھی سوچتا نہیں، انسان کو یقین نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کبھی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو انسان کو سخت ناپسند آتی ہیں. ان تکلیفوں کے آنے پر بھی انسان اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ میرے لیے اس میں بھی کوئی بہت بڑی بھلائی، کیونکہ مومن کے نزدیک تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے نا. تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات صرف عبادت کر کے آخرت کی کامیابی نہیں ملتی، بلکہ مشکلات پر صبر کر کے جتنا اجر ملتا ہے وہ شاید کسی نماز پڑھنے پر بھی نہ ملے. اللہ کی رضا پہ راضی ہونے سے جتنے درجات بلند ہوتے وہ شاید کسی دنیا کی بڑی سے بڑی دولت ملنے پر بھی آپ کو نہ ملے. تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی ہر چیز میں معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اور کیسے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ کو زیادہ پتا ہے، اللہ کو میرا حال بھی پتا ہے. اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام اور ہر فیصلے میں کوئی حکمت ہوتی ہے. اگر میری زندگی میں یہ موڑ آ گیا تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے.
اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بہتر نوازنا چاہتا ہے. تو جو شخص اللہ سے جتنا راضی ہوگا اللہ اس کو اتنا ہی راضی کر دے گا. اور جس کو اللہ کی رضا مل جائے اسے دنیا میں جنت مل جاتی ہے، اس کے لیے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کے لیے تکلیفیں سہنا آسان ہو جاتی ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تجھے پتا ہے تو نے مجھے اس سچویشن میں کیوں ڈالا، میں نہیں جانتی. تو میری تکلیفوں کو دور کر دے. میں کمزور انسان ہوں، تیری مدد کی محتاج ہوں. مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالنا جس پر میں پورا نہ اتر سکوں، اور میری اس تنگی کو کشادگی میں بدل دے، میری بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے، میرے نقصان کو فائدے میں بدل دے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ